کے بعد ایک اچھا کلام پیش کر رہے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس آیت کا آپ ذکر کر رہے تھے، جس حدیث کا، میں چاہتی ہوں اسی کو آپ ذرا تفصیل سے مزید بتائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ جو میں حدیث صحیحہ پڑھ رہا تھا وہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور یہ معیار کی سب سے اعلیٰ گارنٹی کی حدیث ہے، اس پر کوئی جرا نہیں ہے۔ محدثین نے اس پر بڑا قول کیا اور اس کی تشریحات میں محدثین نے بڑے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 49 ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ایمان کا ذائقہ بھی نہیں مل سکتا، حلاوت ہی نہیں حاصل ہو سکتی، جب تک پوری کائنات میں اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے موجود تھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میں اولاد سے بھی سب سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار نہیں کرتا۔ تو وہاں ہی میرے نبی علیہ السلام نے یہی حدیث نمبر 365 موجود ہے حضرت فاروق اعظم کے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تمام الایمان، اے ابو بکر تیرا، اے عمر تیرا ایمان اب مکمل نہیں ہے۔ تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اسی وقت آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو جب جان سے بڑھ کر پیار کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر الان تمام الایمان، کہ تیرا ایمان اب مکمل ہوا۔ اب یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے، یہ ایمان لفظ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ، ایک کم 90 مرتبہ ہم ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، ایمان ایسا لفظ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لیے المؤمن کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو وہی ٹائٹل اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے 89 مرتبہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ دیگر جتنی امتیں تھیں ان کے لیے کسی جگہ فرمایا یا اہل الفقراء، یا اہل المساکین، تو یا اہل الکتاب، کسی جگہ کہا اے مسکینوں، کسی جگہ کہا اے فقیروں، کسی جگہ قرآن میں کہا باقی امتوں کو اے کتابیوں۔ لیکن ہمیں ایک جگہ پر بھی اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں کہا کہ اے مسکینوں، اے فقیروں، بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر سوال کریں اللہ رب العزت تو ایک بار بھی بول دیتا کہ اے مسکینوں، اے فقیروں، کیوں نہیں بولا؟ تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں تمہیں ایک بار بھی مسکین اور فقیر نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کہ جس امت کو مصطفیٰ عطا کر دیے جائیں وہ امت کبھی فقیر نہیں رہتی، وہ امت کبھی فقیر اور مسکین نہیں رہتی۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روایت موجود ہے، جب میرے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو یہ نعمت عظمیٰ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حضور عطا کیے، تو اس وقت میرے نبی علیہ السلام کی حدیث قدسی موجود ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ کی امت، ہم نے تمہیں مصطفیٰ عطا کر کے تمہیں غنی بنا دیا ہے۔ تو جو غنی ہو اسے فقیر نہیں کہا جا سکتا، اور جو غنی ہو اس کو مسکین نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے جسے مصطفیٰ عطا کر دیے ہم اسے ایمان والا کہیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 156 نمبر، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا، وہ ایمان والے جو حضور سے پیار کرتے ہیں، جو ساری کائنات میں بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں، وہ ایمان والے وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، وہی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ پہلے ایمان مصطفیٰ سے پیار کرنے کا نام ہے، وہی جو ایمان والے جب ایمان ثابت ہوگا تبھی وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی محبت کی بھی خیرات ملتی ہے مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ حضرت جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اولاد کی تربیت، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی کے گرد رہیں اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس کو کس طرح سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جس کو ہم ملوز خاطر رکھیں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایمان سب سے بڑی ضروری چیز ہے، کہ اب ہم مسلمان ہیں تو ایمان کے حوالے سے چلیں، چند باتیں آپ نے سوال کیا تو اسی حوالے سے میں آگے لے چلا۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو واضح طور پر اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تا 18 تک بڑی تفصیل کے ساتھ
ہمیں تربیت کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ حکمت بری باتیں قرآن کی نصوص قطعیہ کی روشنی میں بیان کر کے قیامت تک کے والدین کے لیے یہ بتا دیا کہ اگر تم اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہو تو حضرت لقمان نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی، اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ان کی تربیت کے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب وہ لفظ ہم سن لیتے ہیں کس طرح تربیت ہوئی، پھر ہم دیکھیں فرامین مصطفیٰ کی روشنی میں کس طرح تربیت کی جائے۔ تو اب قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان، اصح قول یہ ہے کہ وہ حکیم تھے، بعضوں کا قول ہے کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن اصح قول ہے وہ حکیم تھے، اور ان کی حکمت بری باتیں جو تھی وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیتوں کی صورت میں نازل فرمائی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی اس تربیت کو جو اپنے بیٹوں کو کر رہے تھے، اگر میں سمجھتا ہوں یہی 3 4 5 آیتیں جو ان کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو تربیت کر رہے تھے، اگر بچوں کو ہم ہفتے میں ایک مرتبہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہی بتا دیں، اللہ کی عزت کی قسم بچوں کی تربیت یہاں ہی سے ہو جائے گی اور اس کی خیرات مل جائیں گی۔ کبھی بھی بچے اس چیز کے محتاج نہ ہوں گے کہ تربیت کیسی ہونی چاہیے اور اس کے اسلوب کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہیں۔ اس میں پہلا لفظ قرآن مجید کے اندر جو استعمال ہوا، حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے حکیم ہیں، بندے ہیں نے، انہوں نے اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر ان کی تربیت کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، میرے بیٹے میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تم نے یہ کرنا ہے، یا بنیا وَهُوَ يَعِظُهُ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، تجھے تربیت کرتا ہوں، اے میرے بیٹے تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا کبھی ظلم اور گناہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر حضرت لقمان اپنے بچے کی تربیت کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن کی آیت نازل فرمائی، انہوں نے لفظ استعمال کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ يَا بُنَيَّ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ يَأْتِيَ بِهَا اللَّهُ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَأْتِيَ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے ان کی وہ تربیت کے الفاظ قرآن کے حصے میں، قرآن کے پرائے میں استعمال کیے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، بیٹا یاد رکھنا زمین میں اور پتھر میں اور آسمانوں میں ذرا مسکال کے برابر بھی اگر کوئی چیز تم دیکھو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت یاتی بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مان کی جو نصیحتیں ان کے حوالے سے ہم ایک بریک شارٹ سی شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ان نصیحتوں کے حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔